أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خرنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ ورحمہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ابھی جو مولا ہم کو مقصد بیت بتائے کہ مقصد بیت کیا ہے ہم کو معلوم ہونا، یعنی یہ علم ہمارے پاس آیا لیکن تجدید ایمان کے بارے میں، یعنی تجدید ایمان کی خاطر پھر ایک مرتبہ ہم کو اپنے یعنی علم کو تازہ کرنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے، تو مقصد بیت بھی ہم کو معلوم ہونا کیا ہے۔ فی زمانہ مقصد بیت بولے تو بیت کیوں کرنا ہمیں تقریباً لوگوں کو نہیں معلوم، بیت کیوں کرنا، بیت کیوں کرنا، مقصد ہے، یعنی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے، بیعت بولتے کس کو، بیعت کے معنی کیا ہے۔ بیعت کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ بیع و شراء سے بیعت نکلی۔ بیعت کے معنی خریدن فروختن، کوئی چیز خریدنا کوئی چیز بیچ دینا، بیعت کے معنی یہ آتے ہیں، خریدن فروختن۔ تو کیا خریدے کیا بیچے، نہیں کیا خریدے، کس سے خریدے، کس کو بیچے، وہ ہم کو معلوم ہے۔ بیعت کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا، یہ بیعت ضروری ہے، بیعت کیا ہے جانا، مقصد بیعت جانا ضروری ہے۔ اگر مقصد بیعت نہیں ہے تو ہمارا جو یعنی مقصد حیاتی نہیں ہے۔ مقصد بیعت دراصل مقصد حیات ہونا، جیسا مولا فرمائے کہ کیوں کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، کس مقصد کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہے ہمارا مقصد، عبادت۔ اب عبادت کس کو بولتے ہیں، وہ ہم کو صحبت شیخ میں معلوم ہوتا ہم کو، عبادت کیسا کرنا، عبادت بولتے کس کو۔ ہم صحبت شیخ میں آنے سے پہلے عبادت بولتے نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کو عبادت سمجھ رہے تھے کہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، ایک نہیں نماز جیسا کہ افضل عبادت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے نا، صرف نماز عبادت نہیں ہے، عبادت تو کچھ اور ہی ہے۔ ایسا مختصر الفاظ میں 4 الفاظ میں آپ کو بتا دیجیے، عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ یہ ہم جس کی سو بھی دے دیں اس کی عبادت کریے۔ اگر ہم یہ عز و انکساری ذلت فقیر مخلوق کے سامنے ہو گئے تو مخلوق کی عبادت ہوگی۔ تو عبادت کے معنی کیا ہے، عز و انکساری ذلت اور فقیر و احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ یہ ہم جس کو دیں گے اس کی عبادت کریں، تو یہ صرف اللہ کے سوا کسی کو نہ دینا۔ تو مقصد بیعت جو ہے، بیعت کے معنی بیع و شراء، خریدن فروختن، کوئی چیز خریدنا کوئی چیز بیچنا۔ تو ہم اپنے پیر کے ہاتھ پہ جب بیعت کرتے ہیں، کوئی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو کیا چیز ہم بیچتے ہیں اور کیا چیز خریدتے ہیں، نہیں ان کو اپنا سب کچھ بیچ دینا پڑتا۔ ہم ان کو کیا بیچنا، ہمارا جسم بیچ دینا، ہمارا قلب بیچ دینا، ہماری روح بیچ دینا، حوالے بیچنا ہے، حوالے کر دینا، نہیں ہم بیعت کرتے وقت یہ بھی الفاظ ہمارے پیر ہم سے لے کے، میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا، میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا، میں اپنے قلب کو یعنی علم و عرفان کے، اللہ کے یعنی علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں، دے دیا، میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا۔ اب جسم بھی اپنا نہیں ہے، قلب بھی اپنا نہیں ہے، روح بھی اپنی نہیں ہے، سب چلے گا۔
سب دے دیے, بیچ دیے اپن شیخ کو, دے دیا. اب شیخ سے کیا لینا؟ کاروبار کی ترقی. اکثر آج جو ماحول بنا ہوا ہے, بیعت کرنا وہ تو بھائی دنیا, مگر یہ نہیں ہے, دنیا نہیں ہے. جو دنیا بنایا اس کو خرید لے رہا ہے, دنیا کا جو خالق ہے, جو مالک ہے, اس کو لے لینا. تو ہر یعنی عالم میں کام میں آنے والی چیز ہے. دنیا صرف ایک عالم میں کام میں آتی ہے, کام میں یہاں پہ بھی نہیں آتی. ہم سمجھ رہے ہیں کام میں آتی بول کے, جو بولنے کے لیے بول رہے ہیں, کام میں کچھ بھی نہیں آتی. دنیا کام میں نہیں آتی. تو کیا لینا شیخ سے؟ مولا کو لے لینا, مولا کو لینا. یہ مقصد ہے بیعت ہے. تو اس کو کیسا فرمایا ہمارے پاس اولیاء اللہ؟ مقصد بیعت دو ہے, دو مقصد بیعت ہے. یاد حق علی الدوام, یاد یعنی پہلا مقصد کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام. دوسرا یافت حق. یہ دو ہی مقصد ہے. یاد حق علی الدوام یعنی ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا, اور دوسرا یافت حق, جس کو یاد کر رہے ہیں اس کو پا لینا. اس سے کے دیسا مقصد اس نہیں ہے بیعت. اگر ہے تو وہ نہیں, وہ یعنی جھوٹ یعنی باطل بیعت ہے, وہ بیعت جھوٹی بیعت ہے, وہ حق نہیں ہے اس میں, دنیا چل رہی. اس سے کہ ہم سمجھ رہے ہیں فلاں کے ہاتھ میں بیعت کرے تو پریشانیاں آ جاتی, بیماریاں آ جاتی, یعنی وہ ہوتا ہونا سو. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے سب. یہ اس سے ہٹ کے مقصد وہی ہونا. لیکن فی زمانہ کیا ہے, جو ہم شیخ سے خریدے مولا کو, وہ تقریباً جو لباس ڈال لے کے اولیاء اللہ کا, ان کے پاس وہ حیث نہیں, انہوں بیچیں گے کہاں, جسم بھی لے لے رہے, خل بھی لے لے رہے, جو بھی لے لے رہے, پورا استعمال کر لے رہے نفسیات سے. نہیں, اب دیں گے کہاں انہوں؟ رب کی پہچان تو نہیں کرا سکتے, خود کی پہچان کراتے, خود یعنی خود ظاہر ہوتے وہاں پہ. خالی پیر کا ایک شعر ایسا بول دیے, میرے پیر نہیں کہا, اگر کوئی شعر سن لیا مرید تو پاگل والا دیوانہ رہتا. اگر کیا لیا پیر سے؟ پیر کی صورت میں کیا لیا؟ پیر کی صورت میں مولا کو لینا, نہیں پیر کی صورت سے مولا ملنا. وہ شیخ ہے وہ. اب جو نہیں, شیخ کا کام کیا ہے؟ بندے کو, اپنے مرید کو مولا سے ملانا, مولا سے جوڑنا, خود سے نہ جوڑنا. مگر آج کیا ہو رہا کہ مرید کو شیخ, ہر شیخ نہیں, جو بہروپی ہے سب ڈال لیے, لباس ڈال لیے, تو وہ لوگ کیا کر رہے, اپنے سے جوڑ لے رہے. کوئی مرید کوئی بیعت کرنے آیا تو اپنے آپ سے جوڑ لے رہے. پیر کی نظر کرم, بس سوال نہیں کرنا, بس پیر دیکھ لیے, ایک نظر پڑ گئی پیر کی تو کامیاب, بس نہیں. کچھ پوچھنا نہیں پیر سے, کیسا نہیں پوچھنا پیر سے, کیسا نہیں پوچھنا, کیا پوچھنا پیر سے وہ بھی نہ معلوم, نہ مرید کو معلوم نہ پیر کو معلوم. پیر سے کیا لینا کیا دینا. اب 99% ہم پوچھیں گے اگر کوئی اگر سلسلے سے ہے, بھائی کیوں بیعت کرے بول تو نہیں بھائی, ان کی کیفیت اچھی ہے, ان کی ایک نظر پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جاتا ہم نہیں, ہر چیز ہر پریشانی دور ہو جاتی, کوئی یہ نہیں. لیکن یہ جو ہمارا مقصد ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ مقصد ہے بیعت, یاد حق اللہ دوام, یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں, ہم نے انسان اور جنات صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا, ہر آن عبادت کرنا. یاد حق اللہ دوام مطلب یاد حق اللہ دوام, ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے, ہر آن ایک سیکنڈ بھی کافی نہ رہنا. پہلا مقصد یہ ہے, جو بیعت کرتے دیتے ہمارے کو ذکر پاسن. پہلا مقصد یاد حق اللہ دوام, ہم کو بیعت کرتے ملتا, نقد دم جبیج بالکل بیعت کرتے ذکر دیتے, ذکر پاسن فاس بولتے اس کو, سانس کا ذکر. نہیں, یہ اولیاء اللہ کے پاس ہی چاہیے. ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے کیسا رہنا, ہر لمحہ کوئی لمحہ سیکنڈ یعنی غفلت میں نہ رہنا. اگر غفلت میں موت آ گئی تو غافل جاتا دنیا سے, ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے بھی اگر غفلت رہی تو ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ رہنا, کیسا رہنا پھر اللہ کی طرف متوجہ. وہ فن ہے جو اولیاء اللہ کے پاس ہے, وہ ہم کو بتاتے ہیں کیسا سیکھنا. تو ذکر کو سانس میں بٹھائے تھے, اس کی مشق کراتے, اس کی عادت ڈالتے, سانس میں ذکر کیسا کرنا, ہر سانس میں. یہ بیریا عبادت ہے, یہ نہیں, یہ بیریا عبادت جو کر لیا انہیں, بیریا عبادت میں یہ ذکر ایسا ہے, اگر میں دعویٰ کرا کہ میں ہر آن اللہ کو یاد کرنے والا ہوں, میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں. نہیں, میں اگر نماز پڑھوں ہر آن تو بولنے کی ضرورت نہیں, میں عبادت کروں, مجھے دیکھنے میں سمجھ میں آتا. لیکن سانس کا جو ذکر ہے یہ
ذکر پاسان پاس جس کو بولتے جو اولیاء اللہ کے پاس ہے، یہ بے نیاز عبادت. کون ذکر میں کون غافل ہے اس کو معلوم، اس کے رب کو معلوم، بازو والے کو بھی نہ معلوم. نہیں اہل خلق کو معلوم، مگر اہل خلق کو معلوم، ہمارے شیخ کو معلوم، اولیاء اللہ کو معلوم، سمجھتے دیکھتے دعوے کے ساتھ بول سکتے کہ غافل ہے ذکر بند ہے اس کا. نہیں، کیونکہ مرید طلب حق میں جو نکلتا نا، طلب حق میں نکلا تو والے محسوس ہوتا ہے جی میرا نہیں جو ذکر میں قلب ہے نہیں ہے. اولیاء اللہ کیسا پہچانتے؟ جس کا قلب اللہ کی سمجھنے کے لیے، جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے نا، وہ صحبت شیخ میں نہیں آتا. جو اس کا یعنی قلب اللہ کی یاد میں بار بار صحبت شیخ میں آنے کو نہیں بولتا، کیونکہ ذکر میں ہونے وہ چیز دیکھ کے پہچانتے کہ ذکر میں یا غفلت میں. پھر اس کو صحیح راستے پہ لاتے، چھوڑتے نہیں. شیخ کی نظر ہمیشہ اپنے مرید پہ رہتی ہے. بولے مولا ہر لمحہ شیخ مرید سے غافل نہیں رہتا کبھی بھی. مرید تو ہر وقت غافل رہتا شیخ سے، مرید ہر وقت جو سو غافل رہتا شیخ سے. میں شیخ کبھی یعنی پیر کبھی جو سو مرید سے غافل رہتا، ہمیشہ پیر یعنی مرید کی فکر میں رہتا. شیخ کی زندگی پوری مرید کی فکر میں گزار رہتی ہے پوری. نہیں وہ مقام حاصل کرنے کے لیے پہلے تو ذکر نہیں کیا ذکر کثیر کرنا، ذکر کثیر کرنا، پھر اس کا ذکر دوامن کرنا، پھر اس کے بعد میں کیا کرنا، پھر یعنی تحصیل علم کرنا، علم حاصل کرنا، اس کے بعد پھر ترسیل علم کرنا. یہ 3 درجے ہیں. یعنی جو صالحین ہوتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں، صالحین بننے کا مقام کیا ہے؟ پہلے تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ جو ہے وہ پہلے صالحین کے مرتبے پہ آتے کیا آتے ہیں، ذکر کثیر میں رہتے. جو ذکر کثرت جو کثرت سے ذکر کرتا اس کا مقام صالحین کا ہے. اب انہیں صالح یعنی ذکر کثیر کرتے 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 ترقی کرا، اب ہمیشہ ذکر میں لگ گیا نہیں تو شہید کا مقام ہے. وہ مقام درجے ہے، یہ درجے ہی ہم کو یہ درجے حاصل کرنا ہے. پہلا اسٹیپ صالحین کا جو عمل ہے، مرتبہ صالحین کے عمل میں کیا ہوتا، ذکر کثیر اور یعنی کثرت سے ذکر کرتا. صالح بندہ نیک بندہ جو ہوتا نا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا، دنیا کا ذکر نہیں کرتا انہیں، وہ کہہ رہے صالحین نہیں. اگر محنت کرا اس کے اوپر نہیں ٹک گیا، ہر آن اللہ کی یاد میں آ گیا، یاد خلق دوام میں آ گیا، تو وہ شہید کے مرتبے پہ شہید ہے. وہ شہید ہر آن اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. شہید کا معنی حاضر رہنے کے نہیں، حاضر جو حاضر ہوتا انہیں شہید ہوتا. ہر آن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا انہیں، ہر آن اللہ کی بارگاہ میں ہر دوامن ذکر کرنے والا شہید کے مقام پہ آ جاتا. جب پھر اور یعنی تحصیل علم کرتا، علم حاصل کرتا لا الہ الا اللہ کا، جب علم پورا حاصل کر لیتا انہیں اس کے اوپر ٹک جاتا، عمل کرتا، تو صدیق کے مقام پہ آتا. نہیں صدیق کے مقام پہ آتا. پھر اور ترقی کرنا یہاں سے، وہ علم حاصل کر کے ٹک کے پھر لوگوں تک پہنچانا، وہ کیا ہے ترسیل علم، علم بانٹنا، وہ نبی کا کام ہے. تو شاید وہ مقام پہ رہتے یعنی ذکر کثرت یعنی کثرت کی ذکر کثیر بھی رہتا، ذکر دوامن بھی رہتا. نہیں اس کے بعد میں تحصیل علم تو کرے ہوئے رہتے، تو ترسیل علم میں لگے ہوئے رہتے. اب ہمارے شیخ کون سا مقام پہ ہم اندازہ لگا لینا. وہ یعنی آج بھی وہ عمر میں بھی برابر مریدوں کے ساتھ محنت کر رہے. ہم تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے شیخ نہیں تھکتے. تو وہ اس کو بولتے یعنی یاد حق اللہ دوام یاد تیرا، ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا اور ان کو پالنا. مقصد بد بتانے کا مقصد ہے کہ مقصد بد 2 ہے، یاد حق اللہ دوام یاد حق. تو یاد ہے ہم کیا کرتے ہیں نقد دم جیسا بات کرتے ہیں ہم یاد مل جاتے ہیں. جتنے مریدین ہیں سب کو یاد ملی، سب نے یاد میں ہے. اب اپن یاد میں ہے تو اپنے لیے بہتر ہے، اگر غفلت ہے تو ہمارے لیے تو نقصان ہے. ہم کو ذکر دے دیے، پیر کا کام ہو گیا، اب ہم اپنا ذکر جاری رکھنا ہمیشہ. نہیں ہر آن ذکر میں رہنا، اللہ کے کیسا رہنا وہ بھی طریقہ بتایا ہم لوگوں نے. غفلت آتی پھر غفلت سے پھر متوجہ ہونا اللہ کی طرف، پھر ذرا ذکر جاری کر کے چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ذکر چلاتا ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر چلاتا، ہم نہیں چلاتے ذکر. مولا ہم مولا کے حوالے ہو جانا، مولا ہمارا ذکر چلاتا اللہ اللہ کا. تو دوسرا کیا ہے مقصد یافت حق، جس کو پا رہے ہیں یعنی جس کی یاد کرے اس کو پا لینا. تو کیا معلوم ہے یاد ہے ہم کو نسبت سے ملی. یافت حق کے لیے صحبت ہونا پڑتا، صحبت شیخ ہونا پڑتا. یافت حق کے لیے صحبت شیخ ہونا پڑتا. یافت حق کے لیے کیا ہونا پہلے تو یعنی علم و عرفان ہونا. نہیں یاد کا ہوتی علم و عرفان سے ہوتی. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ہونا. صحبت شیخ کے بغیر نہ علم ملتا نہ یافت ہوتی ہے. تو علم و عرفان کے لیے ہم صحبت شیخ ہونا. تو یہ مقصد بیت ہے، یاد ہے خلت دوام یافت ہے. یہ
ہمارے سلسلے میں الحمدللہ. اور ہمارے شیخ یعنی ہمارے شیخ کے پاس یعنی اولیاء اللہ کے پاس وما علینا الا البلاغ نہیں ہے. یاد کیسا کرنا وہ بھی بتاتے, ساتھ میں خود بھی یاد کرتے, پھر منزل تک پہنچاتے, پھر یاد میں بھی لگاتے. کئی مرید تو یاد میں لگا دیے. اب ہماری غلطی ہے, ہماری کوتاہی ہے جو ہم ابھی یاد میں نہیں ہے, ابھی خالی یاد بھی ہم بڑھے ابھی بڑھے. لیکن بعض ایسے یعنی علم کے ذریعے ہم کو ایسے یعنی مقامات بتاتے ہیں کہ ہم کو یاد بھی ہوتی, وہ مقام پہ آنا ہمارا کام ہے. کب تک ہم یاد میں رہیں گے, یاد کے ساتھ یاد بھی ہونا ہمارے, یاد بھی ہونا. یاد ہے اللہ دوام یاد کر پتہ ہمارا مقصد ہے پورا ہوگا. تو ابھی ادھورے تو ہمارا مقصد ہے. یاد کے لیے ہم کو کیا ہونا, علم عرفان ہونا. کون سا علم ہونا, لا الہ الا اللہ کا علم ہونا. لا الہ الا اللہ کا علم, لا الہ الا اللہ سے یاد ہوتی ہے اللہ کی. نہیں, موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ مجھ کو دے, یعنی تجھ کو یعنی تیرے قریب ہونے کا یعنی جلد سے جلد قریب ہو جاؤں میں, ایسا کوئی راستہ بتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں یا اللہ میں تیرے سے بالکل جلد سے جلد قریب ہو جانا, ایسا کوئی راستہ بتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا الہ الا اللہ. نہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے یہ تو میں اپنی امت کے لیے پورا میں یہ راستہ بتا دوں, پوری امت کو یہ راستہ بتا دوں لا الہ الا اللہ کا, پھر خاص راستہ بتا جس سے میں جلد سے جلد پہنچ جاؤں. تو اے موسیٰ, اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ یہ عام راستہ بھی یہ ہے, خاص راستہ بھی یہ ہے. عام راستہ بھی یہ ہے, خاص راستہ بھی یہ ہے. اب اپنے اپنے مرتبہ کے حساب سے لا الہ, جو سمجھا لا الہ الا اللہ, جو یعنی جتنا سمجھے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا. لا الہ الا اللہ ایک ہی ذریعہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کے قریب ہو سکتے. دوسرا ذریعہ نہیں ہے, نماز کے ذریعے اللہ سے قریب نہ ہوتے. نماز میں اگر اللہ سے ملاقات ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ سمجھنا پڑتا. اب ہم زندگی بھر اگر کوشش کریں گے کہ مشاہدے کی نماز پڑھیں گے, مشاہدے کی نہ مشاہدے کی نماز آتی, نہ مراقبے کی نماز آتی, نہ نماز میں اللہ کو دیکھ سکتے نہ دکھ سکتے. کیوں, لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ کا علم آ گیا تو کم از کم مراقبہ تو ہوتا, کم سے کم یہ استدلال ہوتا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا. اگر ٹکا اس کے اوپر محنت کرے تو انشاءاللہ سمجھنا چاہیے مشاہدے کی نماز ہوں گی انشاءاللہ. وہ علم حاصل کر, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہم کو, نہیں. اب ہمارے پاس جو تعلیمات ہے یعنی شرک اور ایمان, تقوی اور توحید, اس کے اوپر ہی گفتگو ہوتی ہے. اس سے بچے تو خود بخود عبادت کرتا ہوں. شرک سے بچنا سب سے پہلے. نہیں ہم بولتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم شرک سے بچ رہے, شرک سے بچ رہے, نہیں بچ رہے. آج مسلمان شرک سے نہیں بچ رہے. مسلمان شرک سے ہم سمجھ رہے, ہم شرک سے بچ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ نہیں ان اللہ لا یغفر, اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرتا ہوں. پر اللہ تعالیٰ کس کو, شرک کو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی مشرک کو نہیں بخشتا ہوں پر اللہ تعالیٰ, مشرک کے علاوہ جس کو بولے اس کو بخشنے کے تیار ہے. شرک کو نہیں بخشتا ہوں پر ہر گناہ بخشنے کے لیے, ہر گنہگار کو بخشنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ, لیکن مشرک کو نہیں بخشتا ہوں پر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے شرک کو اپنا لیا, جو اللہ کی ذات میں شرک کرا, نہیں اللہ کے ساتھ وہ شرک کرا, انہیں اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ دیا. بہت بہتان باندھنے کا گناہ کا مرتکب ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ پر بہتان باندھنا. نہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب آپ نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں, الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. لیکن وہ لوگ پاک نہیں ہیں, وہ اللہ جس کو پاک کرتا ہے وہ لوگ پاک ہیں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں برابر کہ ہم مشرک نہیں ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا الم تر الی الذین یزکون انفسهم. لوگ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں, ہم پاک ہیں, ہم شرک نہیں کرتے, ہم توحید پسند ہیں. نہیں اکثر دیکھو لوگ بولتے ہیں بھائی آپ فاتحہ کے ہیں, نہیں توحید کے ہیں. اب تو فاتحہ دیا تھا ہم مشرک ہو گیا. نہیں میں میرے رشتے داروں میں ایک لیڈیز ہے, مرحوم ہے وہ بیچارے, مگر انہوں میرے سامنے بولے کہ ہم اب توحید کو اپنا لیا, اب یہ فاتحہ دیا چھوڑ دیا. یہ لوگ توحید کا نہیں شرک یہ نہیں اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرما رہا نہیں الم ترا الی الذین یزکون انفسهم.
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہے شرک سے کفر سے، نہیں، اللہ تعالیٰ بولا جس کو اللہ پاک کرتا، جس کو اللہ چنتا نا، جس کو اللہ پاک کرتا وہ لوگ پاک ہے پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں، نہیں، جو دعویٰ کریں کہ ہم پاک ہیں ہم پاک ہیں، دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ ہم پاک، ان کا دیکھ لو کیا کلام ہے، ہم توحید پہ قائم رہنے والے توحید، ہم پاک ہے، جو ہم پاک ہے بولا انہیں زندگی میں کبھی پاک نہ رہا، کیونکہ پاک کرنے کا کام اللہ کا ہے، پاک کرنے کا کام اللہ کا ہے، جو اللہ کے حوالے ہوا انہیں پاک ہوتا، اپنے آپ کو ہم پاک نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو میں پاک کرا، جس کو میں پاک کرا انہیں پاک ہے، پاکی کا کام اللہ کا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ہی ہم کو پاک کر سکتا ہے، ہم پاک نہیں ہو سکتے، نہیں، ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پاک ہیں ہم پاک ہیں، یہ شرک وہ شرک، نہیں، جھنڈا شرک، کنڈے شرک، فاتحہ شرک، نہیں، ہم توحید پہ ہم جیسے پاک ہے، نہیں، ہم پاک ہے، ہم پاک، یعنی ہم جو الفاظ لے ہم پاک ہیں، ہم توحید سے پاک ہیں، ہم توحید اپنائے ہوئے، یہ ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی روشنی میں پاک ہر فعل میں مدد اللہ کی ہوتی ہے، کوئی چیز حرکت نہیں کرتی جب تک کہ اس کو کوئی قوت نہ لگے، کوئی بھی چیز جب تک کہ اس کو کوئی قوت نہ، یعنی کیا بولنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کی، کوئی قوت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کی۔ تو یہ پاک کرنے کی قوت کون دے رہا پھر؟ نہیں، پاک کرنے کی قوت اللہ دے رہا، نہیں، اللہ ہم کو قوت دے رہا، اللہ پاک کرا۔ افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان کیا ہے کہ تو یہ جان اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی، تو یہ جان لے اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کہیں بھی ہے، یہ افضل ایمان ہے۔ ہم یہ جان لینا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے تو میں پاک ہو رہا ہوں، میں پاک نہیں ہو سکتا، قوت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ عام زبان میں تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے اس کو پاک کرتا، ارے اللہ جس کو چاہے پاک کرتا تو پھر اس میں اللہ کا یعنی جو جس کو نہیں پاک کرا انہیں حجت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تمہیں وہ پاک کرنا نہیں چاہا، میں پاک نہیں ہوا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، وہ تو اہل طریق کے پاس کیا ہے، اہل طریق کے پاس وہ کہ اللہ جس کو چاہتا، مطلب جو اللہ سے پاک ہوتا انہیں پاک ہے، جو خود سے پاک ہوتا انہیں پاک نہیں ہو سکتا۔ نہیں، منہ دھوتے وقت، وضو بناتے وقت، پانی نہاتے وقت، یہ سب پاکی کی چیزیں ہیں نا، یہ نہیں، یہ پاکی کی چیزیں یہ جب بھی ہمارا استعمال یہ رہتا ہے کہ ارے میں ناپاک ہوں، میں پاک کر لینا، میں پاک، تم اپن کہاں پاک ہوتے ہیں؟ وہ قوت بھی اللہ کی ہے، وہ قوت بھی اللہ کی ہے، اور اللہ عرش پہ رہ کے قوت نہیں دے رہا، عرش ساتھ رہ کے قوت دے رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ رہ کے قوت دے رہا۔ اس وقت اگر وہ استدار آ گیا، نہیں، وہ استدار آ گیا تو ان سے والی اللہ ہے نام ہے نا، ایک اللہ والے ہے، نام یاد نہیں آنا، ہاں، تو غسل کرنے حمام میں گئے تو مگ ڈبائے، لوٹا ڈبائے، تو کیا آواز آتی؟ بڑک، نہ لوٹے میں آواز ہے نہ پانی میں آواز ہے، یہ آواز کہاں سے ہے؟ نہیں، مولا کی آواز ہے، اس میں لگے، نہیں، یہ تو صفات کا علم ہے یہ تو، لیکن جب قوت پہ جب آ رہی، جب ہم نہا رہے پانی، ہم وضو کر رہی، نہیں، کھلی کر رہی، جو بھی ہمارا فعل ہے، ہر فعل کون قوت دے رہا؟ کوئی قوت، یعنی کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی اس کو قوت نہ ہٹائے، نہیں، یہاں تک کہ ایک پیپر ہم پتلا سا پیپر میں رکھیں گے، بغیر قوت کے نہیں ہٹتا، کوئی نہ کوئی قوت ہونا اس کو، یا تو ہم ہٹانا تو ہوا نہ، ہوا کیا ہٹانا، کوئی بغیر قوت کے کوئی شے حرکت کر ہی نہیں سکتی، کر سکتی نہیں کر سکتی۔ پھر ہم پاک کیسا ہو سکتے ہیں؟ نہ ہمارا جسم پاک کر سکتے، نہ ہم ہمارا خلق پاک کر سکتے۔ پاک کرنے کا کام ہمارے شیخ کا ہے، نہیں، شیخ کیا ہے ہمارے؟ اولیاء اللہ کیا ہے؟ یعنی رسول میں فنا ہے، رسول میں فنا ہے۔ رسول کس میں فنا ہے؟ اللہ میں فنا ہے۔ میں ہوں نور پیر، میں ہوں نور پیر، میں مشرک تھا، میں کفر کر رہا تھا، میں اندھیرے میں تھا، لیکن میرے شہر میں کوئی نور دکھائے، روشنی دکھائی، میں اندھیرے میں تھا، نہیں، یہ شرک ہے۔ دیکھ تو جو کام کر رہا، شیخ بولے گی تو نہیں کر رہا، مولا کر رہا، کیسا کر رہا؟ ساتھ رہ کے کر رہا، دیکھ، نہیں، شرک سے بچ گئے۔ کون بتائے؟ یعنی میں ہوں نور پیر، پیر بتائے میرے کو مولا میرے ساتھ کیسا ہے، ہر لمحہ میرے ساتھ ہے مولا،
افضل ایمان ہے. تو مولا صاحب ہم کو پاک کر رہا. تو یہ جو استدار ہے نا، یہ استدار کس کو آیا؟ انہیں پاک ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب یہ استدار 11ویں کرنے والے کو چاہتا، 12ویں کرنے والے کو آتا، ڈنڈے لگانے والے کو چاہتا. کیوں؟ یہ اولیاء اللہ سے وابستہ ہے نہیں، یہ پاک لوگوں سے وابستہ ہے نہیں. تو ان کو ایسا ہوتا ہو. اب یہ لوگ کے پاس اس کا علم نہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہی نہیں لوگ نہیں. اولیاء اللہ کو مانتے نہیں، بتاوا کرتے کہ ہم پاک ہیں ہم پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء. ہم جس کو پاک کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں نہیں. جو استدار کرا کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو انہیں پاک ہو جائے. اللہ جس کے ساتھ ہے انہیں پاک ہے. اللہ سے پاک ہوتے ہم نہیں، اللہ سے پاک ہوتے. تو یہ جو حرکت نہیں کر رہی چیز، یہ جو ہم حرکت کر رہی، ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا جگہ پہ سے، ایک کاغذ حرکت نہیں کر سکتا. تو پھر ہم جو چل رہے ہیں پھر کس کی قوت سے چل رہے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں. قوت ایک ایسی چیز ہے سمجھنے کے لیے. قوت یہ یعنی ذات کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ. قوت اب ہماری قوت ہے، ہم گھر میں رہ کے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے نہیں جا سکتے. قوت ہمارے ساتھ رہتی نہیں. جو انفس میں قوت ہے نا ہمارے اندر، میں قوت گھر میں رکھ کے جاتا ہوں، جا سکتے نہیں. میں تھوڑی دیر کے میری قوت آپ کو دے سکتا ہوں، آپ میرے کو آپ کی قوت دے سکتے نہیں دے سکتے. قوت اپنے ساتھ رہتی نہیں. اب یہ ٹیبل ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہے. یہ ٹیبل کے پاس قوت نہیں ہے. موبائل فون ہے، قوت نہیں ہے اس کے پاس نہیں، اس کے اندر قوت نہیں ہے. مجبور ہے نہیں. اب اس کو ہٹانا تو کیا کرنا؟ اس کو میں ہٹانا، کوئی بھی قوت لگنا اس کو نہیں. تو میں اس کے ساتھ ہو کے قوت دے رہا ہوں. میں اس کے فون ہٹنا یہاں سے بولے تو میں یہ فون کو پکڑ کے ہٹا رہا ہوں، تو فون کے ساتھ ہو جا رہا ہوں میں. تو ہم جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں نہیں، غسل کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، جو بھی پاکی ہے ہماری ظاہری پاکی نہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا، اللہ کر رہا، اللہ کر رہا. بولے تو کیسا تھا؟ پھر اللہ کر رہا، دکھ رہا کہ انہیں اللہ پھر نہیں بول رہے ہیں برابر. اللہ کر رہا، اللہ کر رہا، اللہ کر رہا. مگر اللہ کر رہا، اللہ دکھنا نہ پھر ہمارے ساتھ ہے تو نہیں. وہ ماں کو میں نا ماں کو تم بولا اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں گئے بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ وہ کرا نہیں بولا. وہ ماں کو اینا ماں کو تم، میں تمہارے ساتھ ہوں، بندے کے ساتھ ہوں جہاں بندہ ہے. جہاں ہے مولا ہمارے ساتھ ہے. ایسا پرورش کرا اس کو ساتھ پانا ہمارے. وہ علم لا الہ الا اللہ میں، وہ علم لا الہ الا اللہ میں جو پا لیا اپنے آپ سے، اللہ کو ہمارے ساتھ پا لیا، میرے ساتھ مولا ہے نہیں. اب اس کو پاک ہو نہیں سکتا. اللہ ہی پاک کر سکتا ہم کو نہیں، اللہ ہم کو پاک کر سکتا. ایک مثال سمجھنے کے لیے، حقیقت ہے وہ. رمضان میں ہم جو روزہ رہتے تو ہمارا ایمان کیسا رہتا نہیں؟ کیسا رہتا؟ کیسے پاک رہتے ہم رمضان میں؟ اللہ دیکھ رہا نہیں، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. یعنی استدار کیا رہتا ہمارا؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. کون پاک کر رہا؟ اللہ پاک کر رہا. اللہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے جائیں گے تو سب بچاتے، کیوں؟ میں روزے سے ہوں، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا نہیں. تو کیا رمضان میں ہے وہ؟ رمضان کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ رمضان پریکٹس کرنے کے لیے ہے وہ نہیں. اس کے حقائق کیا ہے؟ 11 مہینے پورے میں زندگی گزارنا ہے ہمارا. اللہ دیکھ، اللہ سے پاک ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم جہاں کہیں بھی دکھنا اللہ کو، پوری کائنات دیکھ رہے، کائنات کو پوری دیکھ رہے، پر جو کائنات بنایا اس کو نہیں دیکھ رہے. کائنات جو ہم کو بنایا اسی کو نہیں دیکھ رہے. کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھو یعنی جو مقصد کے لیے پیدا کرا ہمارا. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ سے بولا اللہ تعالیٰ. کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الیہ، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی. ان عرف نفسہ نہیں، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ نہیں، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الیہ ان عرف نفسہ وخلقنا الخلق. تو میں نے کیا کرا؟ نہیں، اللہ کو نہیں، مخلوق کو پیدا کرا. اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرا. کیوں؟ اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. اس کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعبدون کے معنی یعرفون کے، اللہ کی پہچان. عبادت کے معنی اللہ کی پہچان. جو اللہ کی پہچان میں لگا ہوا ہے انہیں عبادت میں ہونے. اللہ کو پہچاننا عبادت ہے، اللہ کو پہچاننا وہ عبادت ہے. تو ہم کو معلوم ہے کہ ہر آن اللہ کو پہچاننے میں رہنا. ہم مخلوق کو پہچاننے میں اللہ کو نہیں پہچاننا. کیوں؟ کیونکہ پاک نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم اپنا جو جسم قلب اور روح شیخ کے حوالے جیسا کرنے کا حق تھا ویسا نہیں کریں نہیں. شیخ جو کام کریں کیا کریں؟
ترسیل علم بانٹ رہے، علم بانٹ رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجا تو کیا فرما رہا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، نہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، نہیں ہم نے بھیجا تمہیں میں سے رسول کو. کما ارسلنا فیکم رسول اللہ کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، نہیں وہ یعنی آیا ہماری نشانیاں سناتے ہیں، نہیں نشانیاں بتلاتے ہیں ہماری. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں نے تمہارے میں سے رسول کو بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، نہیں کیونکہ وہ تم کو آیتیں نہیں نشانیاں بتلاتے ہیں. آیاتنا وہ تو قرآن کی آیتیں نہیں ہیں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے سے قرآن کا علم بھی بتا رہا ہے اس آیت میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. جب نشانیاں دیکھتا ہے تو انہیں کیا ہوتا؟ پاک ہوتے رہتا. نشانیاں جب دیکھتا ہے نا پاک ہوتے رہتا. اس کے بعد میں ویزکیکم بنے اللہ تعالیٰ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، آیتیں بتا بتا کے پاک کر دیں. آیتیں بتا یعنی نشانیاں بتا بتا کے پاک کر دیں. نشانیاں نہیں پتہ ہمیں یہ ملک اللہ کی نہیں. ہم اب تک اپنی سمجھ رہے تھے، ہم اپنی سمجھ رہے تھے، نہیں ہم ناپاک تھے. نشانی یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. یہ ارے اللہ کی نشانی ہے، مولا کی مل گئے پاک ہوئے نہیں. نشانیاں دیکھ کے پاک ہوتے، نشانیاں دیکھ کے پاک ہوتے. جسم کو پانی سے پاک کرتے لیکن قلب کو علم سے پاک کرنا پڑتا، روح کو نظر سے پاک کرنا پڑتا. نہیں تینوں چیزیں پاک ہونا، ہمارے جسم بھی پاک ہونا، قلب بھی پاک ہونا، روح بھی پاک ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرما کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ تعالیٰ اور وہ تم کو پاک کرتے ہیں. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کا علم دیتے. تم کو کتاب کا علم دیتے اور حکمت بتاتے. کتاب پر قرآن کا علم دیتے. تو پہلے جو آیت کی بات کرے اللہ تعالیٰ، آیت سے مراد نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں بتلا کر پاک کرتے ہیں ہم کو، ہمارے نفس کو پاک کرتے ہیں، ہمارے قلب کو پاک کرتے ہیں، ہماری روح. جسم کو تو پاک کرنا ہمارے کو معلوم، ہم کو جو جسم کو پاک کرنا ہے ہمارے ماں باپ سکھائے ہمارے کو. ہم جب چھوٹے تھے ماں باپ پاک کرتے تھے ہمارے کو. جب ہم شعور آیا ہم کو، ہم جب اپنے آپ کر سکتے تھے ہم کو سکھائے ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. نہیں یہ ہم کو ہمارے والدین سکھائے ہمارے کو. لیکن خود کو پاک کرنا کون سکھانا ہمارے کو؟ نہیں وہ شیخ کا کام ہے، وہ رسول کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور وہ بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، وہ چیز کا علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. نہیں یہاں قرآن شریف کا پورا علم آ گیا. پھر وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ ہاں وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے. لا الہ الا اللہ کا علم ہے. وہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تھے وہ علم دیتے ہیں. وہ علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. نہیں یعنی سب چیزیں آ گئے یہاں پہ. تو لا الہ الا اللہ کا علم ہے. تو یہ نبی کا کام یہ ہے پاک کرنا. پاک کرنا ہے. پاک کرنے تکلیف تو ہوتی نہیں. پاک کرنے سے تکلیف ہوتی ہے. مولا بولے کہ روحانی بھی بیماری ہے. جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو انہوں دوا دیتے ہیں ہمارے کو. دوا دیے تو کیا ہوتا؟ شفا ہوتی. نہیں شفا ہوتی نا. اب ایک بیماری آ گئی اپنے کو، ایک بیماری آ گئی، کورونا آ گیا، کووڈ آ گیا. اب اس کی دوا ہے، کڑوی دوا ہے. ان سے بھی بھائی کوئی بھی بیماری کی دوا میٹھی رہتی کیا؟ دوا میں دوا شوق سے کھاتے کیا کوئی بھی؟ نہیں. کیسی رہتی دوا؟ کڑوی دوا رہتی. انجیکشن دیے تو آرام ملتا ہے. انجیکشن دیے تو اچھا دکھتا ہے. انجیکشن دینے میں نیند آتی کیا؟ جو انجیکشن دینے کے بعد آرام آتا، انجیکشن دینے کے بعد آرام ہوتا نا، دیتے بعد اچھا دکھتا، مزہ آتا. لاؤ بھائی لاؤ اور ایک انجیکشن دیے بولتے. کوئی بھی کتنا رکھتے ہم پہلوانا، بڑے بڑے پہلوانا بھی نکو بھائی انجیکشن گولیاں دیے بولتے. نہیں انجیکشن دینے سے کیا ہوتا؟ اچھا دکھتا. کیا بعد میں تو شفا ملتی، مت جب لگاتے وقت میں تکلیف ہوتی. نہیں نکو بھائی نہیں ہونا بول کے بولتے ہم. لگاؤ ڈاکٹر صاحب لگاؤ، بہت طبیعت خراب ہے میری، مزے سے لے لیتے لگا. وہ تکلیف کا احساس ہوتا، صبح سے تک تکلیف ہوتی، بعد میں آرام ملتا. وہ آرام کا یقین رہتا کہ یہ انجیکشن کی اب تکلیف اٹھایا تو میں جب آرام ملتا بول کے. تو اہل طریق جو ہوتا، جو حقیقی جو مرید ہوتا، جب صحبت شیخ میں بیٹھتا تو اس کو جو تکلیف ہوتی نا، اس کو اس کے جسم کو، اس کے یعنی خلق کو، اس کی روح کو تکلیف ہوتی، وہ تکلیف بعد میں راحت بنتی. اگر اس کا یقین اگر ہمارے اندر آ گیا نا تو وہ علم دین حاصل کرتا، لا الہ الا اللہ حاصل کرتا. نہیں تو روحانی جسمانی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہم
تکلیف یعنی بخار ہے, بخار میں ایک تو بخار آ کے تو ہم کو تکلیف رہتی, فل تکلیف میں رہتے, ہم پریشان رہتے, پھر اوپر سے اور یعنی انجیکشن آتے تھے, ہم وہ کڑے ہوئے دوائیں پلاتے, ہم خوشی خوشی سے تو نہیں ایکسیپٹ کر لیتے اس کو, نہیں خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے. اب کچھ جسم میں ایک چیز ایکسٹرا ہو گئی ہمارے, ایک جسم میں کوئی چیز ایکسٹرا ہو گئی, جیسا کہ ایک پھوڑا ہو گیا کچھ, اس کو نکالنا ہے تو کیا کرتے اس کو نشتر مارتے, نشتر مارے تو آرام ملتا, بعد میں آرام ملتا, یقین ہے ہمارے کو تو لے لو ڈاکٹر, حوالے ہو جاتے اس کے ڈاکٹر کے, آپریشن تھیٹر میں لے کے چلے جاتا انہیں ہمارے کو, نہیں پورے گھر والے باہر ٹھہرے رہتے, نہیں گھر والے بھی بھائی آپریشن نہیں کرے تو ان کو ان کا تو مر بھی سکتے ہیں, کھلا ہوتے ہو تو لے کے جاؤ ڈاکٹر صاحب بول کے کیا کرتے, پورے گھر والے باہر ٹھہر کے آپریشن تھیٹر میں اکیلے ڈھکل دیتے, نہیں کر کیوں ڈاکٹر کے حوالے کرتے رہے, کیونکہ وہ لوگ جب آپریشن ہو کے باہر آئیں گے تو شفا ہوتے ہیں, شفا ملتی ہے, اچھے ہوتے ہیں لوگ, یقین ہے نہیں ہے یقین, تو تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں ہم, کب ہم کو تکلیف اٹھانے کے بعد شفا ہوتی ہے ہمارے کو. یہ تو مولا کی بات رکھا ہوں کہ جو بول رہے مولا کے ہم یہ علاج کر رہے تھے, لیکن جو شرک اور کفر کا علاج ہے وہ بھی تو اس کا بھی تو علاج ہونا نا, نہیں تو اس کے لیے جب صحبت شیخ میں آتے ہیں ہم کو, نہیں صحبت شیخ میں جب آتے ہیں ہم کو تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا, وہی ذکی کم, اب ہم کو یعنی آپ کو صاف ہونا ہے تو تکلیف اٹھانی پڑتا ہمارا, شفا یعنی روح کا نہیں نہ پڑ رہا. تو اگر ہم کو جو ہے سو قلب کی اگر جو بیماری ہے ہماری, نہیں جو قلب میں ہماری بیماری ہے وہ دور ہونا ہے تو کیا کرنا, تزکیہ نفس ہونا, تزکیہ قلب ہونا, تزکیہ روح ہونا, تزکیہ نفس ہونا, نفس پاک ہونا, اس کے لیے نفس پاک ہونا بولے تو تکلیف اٹھانا پڑتا, معمولی کپڑا دھونا ہے تو دنیا کا تکلیف اٹھانا پڑتا اس کو, نہیں اب یہ قلب کو دھونا ہے, قلب کو پاک کرنا ہے تو بہت تکلیف اٹھانا پڑتا اس کے لیے, نہیں کیونکہ یہ تزکیہ نفس بہت خطرناک ہے, جو تزکیہ نفس ہو گیا جس کا تو نہیں یہ راستے میں کامیاب ہوتا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کوئی بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سب میں قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.